پیش خدمت ہے جنزاد اور اسما کا 7واں اور آخری حصہ۔ میں یوزاسف جن میں اسما کے دادا کے مکان میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اسما کا کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے بارے میں فیصلہ تو بہت پہلے کر چکا تھا۔ اماں ہاجر کا داؤ وقتی طور پر مجھ پر چل گیا تھا، مگر اماں ہاجر کسی صورت پر میرے مقابلے نہیں آ سکتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، مگر میں جانتا ہوں میرا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں فرش پر لیٹ گیا اور اپنا سانس درست کرنے لگا۔ لیٹے لیٹے اچانک مجھے نیند آ گئی اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنی دنیا میں پہنچ چکا ہوں، اور میری ماں مجھے دیکھ کر خوشی سے گلے لگا لیتی ہے اور بولتی ہے، میرے لال تو پریشان کیوں ہے؟ میری ماں میری آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی کو دیکھ لیتی ہے۔ میں نے کہا، ماں، میں محبت کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پہلے تو شرارت کرنے کی سزا تھی، لیکن اب محبت کی سزا۔ وہ بے وفا مجھے مارنے پر تل گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر میری ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بیٹا، محبت زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ پرستان کی شہزادی آپ کو چاہتی ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اس آدم زادی کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا، ماں، میں تو بھول چکا ہوں، بس میں اس سے اس کی بے وفائی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اردوسورہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں کہنے لگی، تم دل چھوٹا نہ کرو، میں ابھی نازف کو تیری مدد کے لیے بھیجتی ہوں۔ ماں نے میرے ماتھے کو چوما اور سارا منظر جیسے دھندلا ہوتا چلا گیا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ کھڑے نازف کی آواز نے مجھے ایک دم سے چونکا دیا۔ نازف، تم؟ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں خواب دیکھ رہا تھا کیا، یا وہ سچ تھا؟ نازف میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، یار مجھے نہیں معلوم، ماں نے حکم دیا تھا کہ فوراً یوزاسف کے پاس پہنچ جاؤ، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے آنے کا شہنشاہ جنات کو علم ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، انہیں علم نہیں ہے، تمہاری ماں نے انتہائی رازداری کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ نازف نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، اور پھر میں نے سارا واقعہ اس کو بتا دیا۔ کہنے لگا، یا اماں ہاجر کو جان سے مارنا ہے یا بس اسے تھوڑا سا ہی؟ یار میں تو کہتا ہوں اسے موت کے گھاٹ اتار دو، اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا، اماں ہاجر کہاں ہوگی؟ اس کی حویلی میں تو نہیں؟ لیکن میں نے کہا، مجھے یقین ہے وہ وہاں پر حصار بنانے کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ اس نے مجھے کمرے میں بلانے کے بعد اس نے کمرے میں حصار قائم کر دیا، اور اسما اس حصار کے اندر ہے، اور اب اماں ہاجر کے مرتے ہی وہ حصار ٹوٹے گا۔ نازف کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا علاج کرتا ہوں۔ میں خاموشی سے نازف کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نازف نے کمرے سے نکلنے کے بعد فضا میں ایک اڑان لگائی اور پھر اماں ہاجر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اماں ہاجر کے دروازے کی طرف کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو کچھ یوزاسف کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس نے بھی مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مکان پر زبردست قسم کا حصار قائم ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور ہوا میں چھلانگ لگاتے ہوئے آبادی سے باہر نکلتا ہوا جنگل کی طرف چل گیا۔ جنگل میں اترنے کے بعد اس کی تیز نگاہیں کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے تھیں، اور پھر اس کا مطلوبہ پرندہ اس کو نظر آ گیا۔ ایک درخت پہ خاموشی سے بیٹھا الو سے ملتا جلتا ایک پرندہ تھا۔ نازف کیونکہ غیبی حالت میں تھا، اس لیے اس کو پرندہ پکڑنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پرندے کو دموچ لیا اور پھر واپس اماں ہاجر کے مکان کی طرف چل پڑا۔ مکان کے دروازے کی طرف پہنچ کے اس نے مکان کے دروازے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ کافی کچھ دیر تک پڑھتا رہا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے پرندے کو پکڑ کر ادھیڑ ڈالا۔ پرندے کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی اور پھر خون کا فوارہ ابل پڑا۔ خون ابل کر باہر نکلنے لگا۔ اس نے خون کے چھینٹے اپنی مٹھی میں بند کر کے دروازے پر پھینکے۔ کچھ دیر خاموشی سے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے پرندے کا مردہ جسم ایک طرف پھینک دیا اور دروازے کے اندر داخل ہونے لگا۔ اس مرتبہ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ نازف کا منتر کام کر گیا۔ چھوٹے سے مکان کے صحن میں وہ داخل ہو گیا۔ ادھر ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ اس کی تیز نگاہیں اماں ہاجر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔
अम्मा हाजर अपने कमरे में आराम कर रही थी। नाजिफ उस कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा कि अम्मा हाजर अपने बिस्तर पर सो रही थी। नाजिफ ने उसको अजीब सी निगाहों से देखा और फिर दहाड़ कर बोला, अम्मा हाजर उठ, मैं आ गया हूँ, तेरी मौत की सूरत में तेरे सामने खड़ा हूँ। उसकी दहाड़ सुनकर एकदम अम्मा हाजर उठ खड़ी हुई। वो अपनी असली हालत में था, इसलिए अम्मा हाजर उसका रूप देखकर एकदम से घबरा गई और डर गई। कौन हो तुम? क्यों मुझसे टकराना चाहते हो? वो कहने लगा, अम्मा हाजर, तुम मुझे जानती नहीं और जिससे टकराई हो तुम उसे भी नहीं जानती। हम कोई आम जिन नहीं हैं। वो शहंशाह जिन्नात का बेटा है और मैं शहंशाह जिन्नात का खास खादिम हूँ। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारी असल हकीकत दिखाई देता हूँ। अम्मा हाजर के चेहरे पर घबराहट और परेशानी के आसार थे। इससे पहले कि अम्मा हाजर कुछ पढ़ती या फूंकती और अपने थैले की तरफ हाथ बढ़ाती, नाजिफ जिन हरकत में आ चुका था। वो आगे बढ़ा और उसने लपक कर अम्मा हाजर की गर्दन दबोच ली। वो बेचारी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। यूजारसीफ तो उसे छू नहीं सका था, मगर नाजिफ ने ऐसा अमल किया कि उसके हाथ अम्मा हाजर की गर्दन तक पहुंच गए। वो बेचारी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। अम्मा हाजर का दम घुटने लगा। नाजिफ ने अपने हाथों की गिरफ्त सख्त कर दी और उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। लेकिन उसका दम था कि वो घुटता ही चला जा रहा था और जूं जूं गिरफ्त सख्त होती जा रही थी, उसकी आंखें उबलने लगी और सांस उखड़ने लगा और थोड़ी देर में वो बेचारी मुर्दा होकर उसके हाथों में ही लटक गई। नाजिफ जिन ने उसके मुर्दा वजूद को बिस्तर पर फेंका। उसने यूजारसिफ के पास वापस पहुंचने में देर नहीं लगाई। उसने खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे दुश्मन का खात्मा हो चुका है। इस्मा के ऊपर से हिसार टूट चुका है। अब मैं और तुम्हारे लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? यूजारसिफ कहने लगा, अब मुझे तुम्हारी कोई खिदमत की और ज़रूरत नहीं। अब जो तुमने काम करना था वो कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि तुम चले जाओ। नाजिफ कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। वो कहने लगा, नहीं। तो नाजिफ कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे पुकार लेना। नाजिफ मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया, मगर मैंने उससे जाने का कहा तो वो वापस चला गया। अब इस्मा भी हिसार से बाहर निकल चुकी थी। अब मुझे उसका कुछ करना था, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? मैं कुछ देर सोचता रहा और फिर बाहर निकला। फिजा में जस्त लगाई और उसकी हवेली की तरफ चलने लगा। तैरते हुए मैं उसकी हवेली के सामने उतरा। इस हवेली और जायदाद की खातिर इस्मा ने सबको धोखा दिया, कभी तौसीफ को, कभी मुझे और कभी अपनी माँ बहन को। उनकी मोहब्बत का दम भरती, मगर वो उनके साथ भी मुखलिस नहीं थी। मुझे उसकी सोच पर बड़ा अफसोस होता, मगर यह अफसोस करने का वक्त नहीं था। मैं तेजी से चलता हुआ राहदारी में दाखिल हुआ। हर तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। मैं उस कमरे के सामने पहुंचा। मैं देखना चाहता था कि हिसार ख़त्म हो गया कि नहीं। मैं गैबी हालत में उसके कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि हुस्ना के कमरे के गिर्द बनाया हुआ अम्मा हाजन का हिसार अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। इस्मा मसेरी पर बड़े मज़े से सो रही थी। वो समझ रही थी कि वो शायद मुकम्मल तौर पर हिसार की हिफाजत में है। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। बज़ाहिर तौर पे उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी, मगर उसके अंदर मक्कारी और छुपी हुई खुदगर्जी को मैं देख चुका था। चंद लम्हे मैं खड़ा हुआ उसे देखता रहा, फिर उसके कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख सहन की तरफ था। सहन में मुझे फातिमा खेलती हुई नजर आई। मैं उसके सामने पहुंचा तो मुझे खुशी की इंतहा ना रही। वो मुझे देख सकती थी। वो मुझे देखकर दौड़कर मुझसे लिपट गई। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है आप कितने दिनों से मेरे साथ नहीं खेले? वो मासूम सी बच्ची मुझसे शिकवा करने लगी। मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा। देखो फातिमा, अब तुम अकेले खेलने की आदत डाल लो। अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे? वो मासूमियत से पूछने लगी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं खेल सकता। हाँ, आपने तो कहा था आप मेरे साथ हमेशा खेलेंगे।
وہ تب کی بات تھی فاطمہ، لیکن اب میرا یہاں رہنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ وہ پوچھنے لگی کیوں ممکن نہیں؟ میں نے کہا تمہاری بڑی بہن مجھے یہاں سے بھگانا چاہتی ہے یا مجھے جان سے مار دینا چاہتی ہے۔ ارے ایسا کیوں ہے، وہ میری بہن تو بہت اچھی ہیں، وہ تو معصومیت سے کہنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتا، میں نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بہت پیاری بچی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جتنے دن یہاں پر ہوں میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ پھر میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا، جب وہ کھیل کھیل کر تھک گئی تو کہنے لگی اب میں چلتی ہوں، میں بہت زیادہ تھک گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر وہ چلی گئی۔ اب میرا رخ اس کمرے کی طرف تھا، میں اسما کی خبر لینا چاہتا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے میں عمیر اور توصیف دونوں موجود تھے۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ توصیف کہہ رہا تھا یہ تو بہت برا ہوا کہ اماں ہاجر بھی ماری گئی۔ اس کے چہرے پر کافی پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اماں ہاجر کا بنایا ہوا حصار بھی ٹوٹ چکا ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا تھا، توصیف نے کہا، اور پھر حسنہ کہنے لگی ایسا نہ ہو وہ خبیث پھر آ جائے، خدا کے لیے تم دونوں کچھ کرو۔ توصیف کہنے لگا میں جن کو جانتا تھا میں سب کو لے آیا ہوں، اب تو کوئی میرے ساتھ آنے پر بھی تیار نہیں۔ کچھ عامل تو جناتی معاملات کو خوفناک معاملہ سمجھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اسما بولی، لیکن میں پھر بھی تم سے کہتی ہوں خدا کے لیے کچھ کرو۔ توصیف کہنے لگا اچھا رکو اب میں کچھ کرتا ہوں۔ عمر بھی کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم دونوں مل کر ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو اس خبیث سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد اسما ایک طرف کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں کچھ دیر کھڑا ہوا اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کچھ سوچا اور میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر نکل کر میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اسما کی آواز آئی کون؟ لیکن میں جواب میں بولا نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن مجھے سامنے دیکھ کر اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں اب بھی غائبی حالت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا اسما کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں کتنی دیر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا رہا۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید میں کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حصار تو اماں ہاجر کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ آج تک کے لیے اسما کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہو کر اندر بند ہو کر رہ گئی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو توصیف اور عمیر دونوں ہی واپس آ گئے، بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر عامل کو ڈھونڈتے رہے مگر ان کو کوئی عامل نہ ملا۔ عمیر کہنے لگا عامل تو ہمیں نہیں ملا مگر ایک جاننے والے کے مطابق ایک عامل کا پتہ ملا ہے۔ میرے خیال سے وہ جگہ تھوڑی دور ہے، وہاں خود تو نہیں جا سکتے لیکن ہاں ہم نے ایک آدمی کو دوڑا دیا ہے، کیونکہ وہاں جانے سے ہمارا وقت ضائع ہوگا اور پیچھے تم بھی اکیلی ہو۔ ایسا نہ ہو ہم وہاں چلے جائیں اور پیچھے کوئی اور واقعہ ہو جائے، اس لیے ہم نے عامل کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو دوڑایا ہے۔ اسما نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم دونوں کے جانے کے بعد وہ جن میرے دروازے پر آیا۔ چوں ہی میں نے دروازہ کھولا اسے سامنے دیکھ کر میں چیخ کر پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکا۔ توصیف بولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اماں ہاجر کے مرنے کے بعد بھی ان کا حصار کام کر رہا ہے۔ عمیر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا، مگر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسما نے کہا وہ جن بہت طاقتور ہے، وہ داخل ہو سکتا ہے اندر، تم دونوں کسی عامل کو ڈھونڈنے میں اپنی کوششیں تیز کرو۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے ہم تیز کرتے ہیں کوشش، مگر جس آدمی کو بھیجا ہے اس کو تو واپس آنے دو۔ میں کچھ دیر اسما کو دیکھتا رہا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ میں اب عمیر اور توصیف کا پیچھا کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا اب جو بھی عامل آیا دیکھی جائے گی۔ میں حویلی کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ ایک کمرے میں مجھے اس کی اماں نظر آئی جس کے ساتھ فاطمہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماں پریشان تھی۔ فاطمہ سوال کرنے لگی اماں باجی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کمرے میں کیوں بند ہیں؟ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا وہ بہت مشکل میں ہے، وہ ایک حصار کے اندر قید ہیں، تو سو جا، اس کی فکر نہ کر۔ اس کی ماں اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کچھ دیر کھڑا وہیں انہیں دیکھتا رہا اور پھر واپس صحن میں آ گیا۔ اب حویلی سے مجھے واپس نہیں جانا تھا،
مجھے اس حویلی میں ہی رہنا تھا جب تک کہ میں حسنہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکوں۔ میں کتنی ہی دیر حویلی میں گھومتا رہا، پھر راہداری میں آ گیا۔ راہداری میں کئی کمرے تھے، میں ایک خالی کمرہ دیکھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ اندر بستر لگے تھے اور میں خاموشی سے لیٹ گیا اور مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ساری رات خوب سویا، صبح میری آنکھ کھلی تو میں باہر نکلا۔ راہداری میں جھانک کر دیکھا تو اسما کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ جب سے وہ حویلی آئی تھی اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہ غریب اسما ہے جو مجھ سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت توصیف آیا، اس کے ساتھ عمیر بھی تھا۔ دونوں اسما کے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ان کے پیچھے تھا۔ اسما انہیں دیکھ کر بے چینی سے پوچھنے لگی، کیا بنا؟ ملا کوئی عامل؟ توصیف کہنے لگا، ایک عامل کا پتہ ملا ہے لیکن اس کا گاؤں ذرا دور تھا۔ ہم نے آدمی بھیجا ہوا ہے، آج امید ہے کہ وہ آدمی انہیں لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ تو ابھی تک کسی عامل کا پتہ نہیں چلا۔ تمہیں اس کمرے سے جب تک باہر نہیں نکلنا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ خبیث جن کسی وقت بھی تم پر حملہ کر دے۔ میرے خیال ہے کہ تم اس کمرے میں محفوظ ہو، کیونکہ ابھی تک وہ اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکا اور نہ ہی تم پر اس نے کوئی نقصان پہنچایا۔ اسما ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں اسما کی نگاہوں میں چھپی ہوئی مکاری کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ توصیف اور عمیر کو دونوں کو میرے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ یہ تمام تر اس کی سازش کا حصہ تھا۔ پھر اچانک ہی توصیف نے اسما سے سوال کیا کہ اسما، تم نے جائیداد کے متعلق کیا سوچا ہے؟ اسما کہنے لگی، توصیف، یہ ان باتوں کا وقت نہیں، عمیر کو اس کا حصہ جو ملا ہے باقی کا حصہ بھی مل جائے گا، مگر اس سے پہلے سب سے بڑی مصیبت تو یہ جن ہے۔ آپ دونوں کسی طریقے سے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں، باقی باتیں تو بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کی موجودگی سے تو میری جان کو بھی خطرہ ہے اور آپ دونوں کو بھی۔ توصیف اور عمیر، آپ دونوں سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بہت طاقتور جن ہے۔ عمیر بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تو ابھی اسما کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ دونوں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ جاتے جاتے ان دونوں نے اسما کو تسلی دی، کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، اور تم گھبرانا نہیں، اس کمرے سے کسی بھی صورت باہر نہیں نکلنا۔ وہ ایک دم چلے گئے تو میں ایک دم اسما کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ چلو اسما، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اسما کے حلق سے زوردار چیخ نکلی، لیکن میں آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھو اسما، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہارے لیے اجنبی ہوں۔ کہنے لگی کہ تم اجنبی تو نہیں، مگر تم ایسے اچانک میرے سامنے آئے تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، پہلے تم نے مجھے دیکھ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ کہنے لگی، تم حصار کے باوجود اندر کمرے میں داخل کیسے ہوئے؟ میں نے کہا لگا کے کہا، اسما، تمہارا کوئی حصار میرا راستہ نہیں روک سکتا، اور دوسری بات اسما، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارا کام ہو جانے کے بعد تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی۔ وہ کہنے لگی، میری بھول تھی، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت تھی۔ میں کہنے لگا، میں تو اب بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا، میں نے تم سے 1 مہینے کی مہلت لی ہے۔ میں نے کہا، مہلت کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم میرے ساتھ جانے سے انکاری ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے مستقل طور پر جان چھڑانا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی، میں فی الحال اپنی بات پر قائم ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا جانے کو، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے یہاں کچھ معاملات طے کرنے ہیں۔ میری حویلی اور جائیداد کا معاملہ ہے، پیچھے میری ماں اور میری بہن ہے، اور تم جانتے ہو میرے یہاں اور بھی کئی دشمن ہوں گے۔ ہماری رشتہ داری میں کئی حصہ داریاں ہیں، میں ان معاملات کو طے کرنا چاہتی ہوں۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے مجھے جھوٹ ٹپکتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ میں نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی ہے، مگر یاد رکھو، یہ مہینہ گزرنے میں کچھ دن تو پہلے گزر گئے، اور باقی دن گزرنے میں بھی وقت نہیں لگے گا۔ میں یہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ ساری رات میں صحن میں اداس پھرتا رہا۔
توصیف اور عمیر اس کے پاس دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب حویلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ فاطمہ حسب عادت صحن میں کھیل رہی تھی، میں اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس بچی سے عجیب سا انس اور محبت ہو گئی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا ایک آدمی اپنے ساتھ اندر ایک بزرگ کو لے کر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عمیر اور توصیف بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ توصیف اور عمیر نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی اور عامل کا سہارا لیا تھا۔ عامل صاحب راہداری میں داخل ہوئے، پھر کمرے کی طرف چل پڑے۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر خاموشی سے ان کی طرف پیچھے چلنے لگا۔ عامل صاحب عمیر اور توصیف کے ساتھ اسما کے کمرے میں داخل ہوئے تو اسما نے ادب سے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ عامل صاحب بیٹھ گئے، سفید داڑھی رکھی، بڑے بارش اور روبدار انسان لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑا جلال نظر آ رہا تھا۔ اسما سے انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی کیا واقعہ ہے؟ مجھے کچھ تو ان لڑکوں نے بتا دیا، لیکن باقی کی بات میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اسما نے اپنے ساتھ پیش آنے والا میرے متعلق سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی شرارتی جن ہماری آبادیوں میں آ نکلتے ہیں اور کبھی حسین لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور کبھی بعض اوقات تو ان شرارتی جنات کو واپس بھیجنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر انسان کی کوششیں لازم ہیں۔ جنات میں کچھ شریر جنات ہوتے ہیں اور کچھ شریف بھی ہوتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ جن بقول تمہارے جو بڑا شرارتی جن ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسے معاملات رکھتا ہے؟ میرا مطلب تمہارے متعلق اس نے کوئی شرط عائد کر رکھی ہے، یا تمہاری طرف سے کوئی شرط ہے، یا تم نے کچھ ایسا اس سے کام لیا ہو جو اس کے بدلے تم سے کچھ مانگتا ہے؟ اسما ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، نہیں، میں نے تو اس سے کوئی کام نہیں لیا، لیکن وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میرا اور تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں آدم ذات اور تم ایک جن ہو۔ پھر عامل صاحب پوچھنے لگے، دیکھنے میں وہ کیسا ہے؟ تو اسما کہنے لگی، نہایت ہی خوبصورت، ایک خوبرو نوجوان کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، مگر میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کیا یہ اس کی اصل شکل ہے یا نہیں۔ عامل صاحب اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ عامل صاحب پھر بولے، کیا تمہارے ساتھ اس نے کبھی زبردستی، میرا مطلب ہے کبھی اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہو یا تمہارے ساتھ کچھ زبردستی؟ اسما کہنے لگی، نہیں عامل صاحب، ایسا کبھی نہیں ہوا، اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عامل صاحب داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، معاملہ تو بڑا ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ تم کہتی ہو کہ وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، مگر تمہارے کہنے کے ہی مطابق نہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زبردستی کری اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ جن کسی نہایت ہی نیک اور مسلمان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، جب جوانی کا جوش ہوتا ہے تو ایسے نوجوانوں میں ایسی شرارتیں اور اس طرح کی حرکتیں آئی جاتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات میں سے۔ تم نے سنا ہوگا کہ جنات میں بھی کئی شریر جن ہوتے ہیں۔ اسما نے کہا، جی ہاں، میں نے سنا ہے۔ پھر عامل صاحب نے کہا کہ اس کا بھی کچھ حل کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے توصیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، توصیف میاں، اگربتیاں جلا دو۔ توصیف اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اگربتیاں تھیں۔ اس نے وہ اگربتیاں کمرے کے چاروں کونے پر سلگا دی۔ میں ایک طرف کھڑا ہوا اطمینان سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور عامل صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ عمیر بھی وہیں موجود تھا۔ وہ عامل صاحب کے قریب بیٹھ کے ان کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ عامل صاحب، وہ جن میری چھوٹی بہن سے بھی بہت مانوس ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اکثر کھیلتا رہتا ہے، اور میری چھوٹی بہن بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ عامل صاحب نے ساری سی باتیں سننے کے بعد اسما سے کہا کہ اپنی ماں اور بہن کو اس کمرے میں بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی کمرے میں موجود تھیں۔ اب کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ میں ایک طرف کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ عامل صاحب نے اپنی لباس کی جیب سے 3 بڑے بڑے کاغذ طے کیے ہوئے نکالے اور میز پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنے لباس سے چھوٹی چھوٹی 3-4 پڑیاں نکالی۔ ایک پڑیا کو کھولا تو اس میں کوئی صفوف بھرا تھا۔ اسے کھول کر سامنے رکھ لیا اور پھر کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگے۔
انہوں نے سب کو اپنی انگلی کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری نظر بدستور اس وقت فاطمہ پر جمی ہوئی تھی، جو اس وقت معصومیت کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ عامل صاحب کیا کرتے ہیں۔ عامل صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے صفوف کی پڑی اپنے منہ کے سامنے کی اور ایک دم پھونک ماری اور سارا صفوف ہوا میں بکھرا دیا۔ اسی طرح کچھ دیر وہ پڑھتے رہے اور باری باری ساری پڑیوں کو ہوا میں اچھال دیا۔ پھر آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ پھر بڑی روبدار آواز میں بولے، تو میرے سامنے حاضر ہو اے خبیث جن، تو کہاں ہے؟ میرے سامنے حاضر ہو۔ وہ کہتے رہے مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا عامل صاحب کے پاس اماں ہاجر جیسی طاقت نہیں۔ جب میں حاضر نہیں ہوا تو عامل صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرمندگی کے آثار پھیلنے لگے۔ میں کچھ دیر اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ناہنجار سامنے کیوں نہیں آتا؟ مولانا صاحب گرج کر بولے۔ فاطمہ اور اس کی ماں اور توصیف اور عمر بھی خاموشی سے کھڑے ہوئے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ عامل صاحب اپنی خجالت مٹاتے ہوئے بولے، مجھے لگتا ہے کہ وہ خبیث اتنی آسانی سے قابو آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور ہی سخت عمل کرنا ہوگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی اور الجھن بھی تھی۔ عامل صاحب انہیں باتوں سے پر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ارے بھائی، میں نے تو عمل پورا کیا ہے، لگتا ہے یہ بہت ڈھیٹ جن ہے، اتنی آسانی سے قابو آنے والا نہیں۔ اسما ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، عامل صاحب کچھ کیجئے، آخرکار آپ ہماری آخری امید ہیں۔ میں نے جب دیکھا کہ عامل صاحب کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اب اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا اب مجھے ان کے سامنے آ جانا چاہیے، اور یہ سوچتے ہی میں ان کے سامنے حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، عامل صاحب آپ کا سارا عمل بیکار گیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص اور عامل صاحب ایک دم سے مجھے ظاہر ہوتا دیکھ کر چونک پڑے، اور اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ اپنی جیب میں جاتے میں نے فوراً کڑکدار آواز میں کہا، رک جائیں عامل صاحب، آپ کا کوئی عمل کوئی داؤ مجھ پر نہیں چلے گا۔ مجھے دیکھ کر تو اسما کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، عامل صاحب ابھی اس کا کچھ کیجئے، یہی ہے وہ خبیث شرارتی جن، یہی ہے وہ خبیث جس نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے۔ میں نے افسردہ اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں کی دکھ اور اداسی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، اور پھر میں نے عامل صاحب کی طرف نہ رخ کیا اور گرجدار آواز میں کیا، عامل صاحب آپ کو کوئی عمل کرنے کی اب ضرورت نہیں، آپ کے عمل کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہوا، اور نہ ہی آپ کا عمل مجھے مجبور کر سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ ارے او مورکھ ناہنجار، ابھی میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں آپ کے بلاوے پر نہیں آیا عامل صاحب، میں خود آیا ہوں۔ لیکن ٹھہریے، پہلے آپ مجھے جلانے کی بھسم کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ میں نے کہا تو عامل صاحب نے اپنے جیب سے چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفید سا مادہ بھرا ہوا تھا۔ وہ مادہ انہوں نے اس کا ڈھکن کھول کر میری طرف اچھال دیا۔ سفید مادہ میرے قریب آنے سے پہلے ہی بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے بعد عامل صاحب میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے، مگر ان کا کوئی جادو میرے اوپر نہ چل سکا۔ میں نے کہا، عامل صاحب تمام کوششیں چھوڑ دیجئے، آپ یقین کیجئے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں خود آپ کے سامنے آیا ہوں۔ عامل صاحب اور تمام لوگ، آپ سب لوگ میری بات دھیان سے سنیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر ایک ڈر اور خوف تھا۔ مجھے ایک دم سامنے آتا دیکھ کر سب گھبرا گئے تھے، لیکن فاطمہ مجھے ایسا ظاہر دیکھ کر چونکی نہیں تھی، نہ گھبرائی تھی، بلکہ وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور ماما کہتی ہوئی ایک دم سے آگے بڑھی، لیکن اس کی ماں نے اس کو پکڑ لیا۔ فاطمہ اور اسما تو مجھے کئی بار دیکھ چکی تھیں، لیکن باقی لوگوں نے مجھے پہلی بار ایسے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آپ تمام لوگوں سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ میری بات دھیان سے سنیے۔ عامل صاحب میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بات توجہ سے سنیے۔ سب لوگ ایسے خاموش ہو گئے جیسے میرے حکم کے منتظر تھے۔ اسما بھی بالکل گمسم ہو گئی اور عامل صاحب بھی ایسے خاموش بیٹھے ہوئے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب عامل صاحب سنیے، میں کوئی عام جن نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ ایک چھوٹی سی شرارت کے عوض مجھے میرے باپ نے ایک سزا دے دی، جس کے تحت مجھے میری دنیا سے نکال دیا گیا
میں اسما کے دادا کے مکان میں کئی برسوں اپنی سزا کاٹتا رہا۔ میں اس جگہ پہ اس وقت سے سزا کاٹ رہا تھا جب اسما کے دادا کا مکان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میری سزا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، پھر وہاں یہ لڑکی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ وہاں پر آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے نیک جذبات تھے۔ مجھے اسے پہلی بار دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس سے بہت پاکیزہ محبت کی تھی۔ عامل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایسی ان گنت طاقتوں کا مالک ہوں کہ میں جو بھی چاہے وہ کر سکتا تھا۔ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے حاصل کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں اس کا دماغ اور جسم دونوں اپنے قبضے میں کر سکتا تھا، اور ابھی بھی میں اسی قدر طاقت رکھتا ہوں کہ میں اسے ابھی اسی وقت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں اور یہ میرے ایک اشارے پہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے، اور آپ سب لوگ بھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے اسما کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، محبت بہت ہی اعلیٰ جذبے کا نام ہے اسما۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک جن زادہ ہوں، اور آدم زاد اور جن زاد کی محبت کبھی دیر پا نہیں ہو سکتی، مگر میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ بھول مجھ سے ہوئی۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ جذبات تھے، مگر میں اب تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہی بات جو میں نے اس کہانی کے شروع میں بتائی تھی، کہ جس وقت تم نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میرا دل کیوں ٹوٹا تھا، میرا دل کیوں اداس ہو گیا۔ تم نے ابھی اپنی کہانی شروع نہیں کی تھی کہ میرے دل کی کرچیاں ہو گئیں۔ تم جانتی نہیں کہ ہم جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے دل کا حال پڑھ سکتے ہیں۔ جس روز تم نے اپنے ظالم چچا کی کہانی پہلی بار مجھے سنائی، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنائی اور مجھ سے مدد کی درخواست کی، میں تمہارے دل میں چھپے ہوئے تمہارے ارادے کو میں اسی دن جان گیا تھا کہ تم محض مجھے وقتی طور پر استعمال کر رہی ہو، اور کام نکل جانے کے بعد تم مجھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرو گی۔ میرا دل اسی وقت تم سے بجھ گیا تھا، دل میرا اسی وقت تم سے اٹھ گیا تھا، اور بے شک میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گی، حالانکہ میں خوبرو نوجوان کے روپ میں تمہارے سامنے آیا تھا، ایسے حسین نوجوان کے روپ میں کہ جس کی خواہش کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے، جسے کوئی بھی لڑکی اپنے دل میں بسا سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے سامنے ایسے روپ میں آؤں جسے دیکھ کر تم نفرت کرنے لگو، کیونکہ تم بہت بھولی اور معصوم تھیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرا خوف بیٹھ جائے۔ اگر تم ایک بار بھی میرے محبت کو دل سے اگر تسلیم کرتی تو میں تمہیں کبھی ساتھ لے جانے کی ضد نہ کرتا، اور نہ ہی تمہیں شادی کے لیے مجبور کرتا۔ میں نے اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی لے کر نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی تم سے شادی کروں گا۔ اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ وہ نیکی کرنا چاہتا تھا، اور اسے میں نے اپنا فرض سمجھ کر ادا کیا، اس محبت کی خاطر جو میں نے تم سے کی تھی۔ میں جانتا ہوں اس محبت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جو محبت کی جو کچھ کیا وہ صرف میں نے کیا، وہ میری ہی محبت تھی۔ ایک بات یاد رکھنا اسما، محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں، محبت تو کھونے کا نام ہے۔ محبت ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کا نام ہے، محبت ایک دوسرے سے بدگمان ہونے کا نام نہیں۔ کسی کے حالات اور دل کا حال جانے بغیر اس کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ محبت نہیں، یہ تو پھر ایک محض وقتی خمار ہوا۔ میں نے تمہارے دل کا حال اور سب کچھ جانتے بوجھتے تم سے سچی محبت کی، اور تمہارے وہ سارے کام کیے جو تم چاہتی تھی، اور میں نے اسی محبت کے تحت تم سے نیکی کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری محبت میں سب کچھ تمہیں دلوا کے، تمہاری یعنی تمہاری جائیداد، تمہارا سب کچھ دلا کے اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور یاد رکھنا
کہ سچی محبت انسان کو زندگی میں شاید ہی مل سکتی ہے، اور جسے مل جائے وہ اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی سچی محبت تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری زندگی سچے محبوب کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، مگر میری نظر میں بدقسمت وہ انسان ہے جسے سچا چاہنے والا مل جائے، سچا محبوب مل جائے، مگر وہ اس کی قدر نہ کرے اور اسے اپنے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے کھو دے۔ تم اپنی جائیداد اور اس حویلی اور ساری دولت کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ تمہیں آج کے بعد کسی کے ساتھ سخت جنگ کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور ایک اور بات، ایک محبت میں نے ایک اور انسان سے کی تھی جس سے میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن اور بیٹی سمجھا، اور وہ ہے یہ چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی بچی فاطمہ، جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ اس کی معصومانہ باتیں اور یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں بول رہا تھا اور پورا کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر ملال اور غمزدگی تھی، اور وہ سب مجھے بڑے دھیان سے سن رہے تھے اور افسردگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنا رخ فاطمہ کی طرف کیا اور کہا، میں ایک دن واپس تمہارے لیے ضرور آؤں گا فاطمہ، صرف اور صرف تم سے ملنے کے لیے، ورنہ اب میرا اس دنیا میں کیا رکھا ہے اور اس دنیا کے لوگوں سے کیا واسطہ ہے۔ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے انسان نہیں بنایا، انسان جو غرض اور لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو نہ سچی محبت کو پہچانتے ہیں اور نہ سچی محبت کرنے والوں کو، ہمیشہ اپنے نقصان گھاٹے اور فائدے کے سودے میں لگے رہتے ہیں، اپنی عزت اور اپنی عزت نفس اور اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کی دل میں تناور کے درخت اگا دیتے ہیں۔ اب میں تم سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر آگے ہی بڑھا تھا کہ فاطمہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، ماما آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے اس کو پیار بھری نظروں سے ایک بار دیکھا اور اس کو گلے سے لگایا۔ وہ گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ماما اب آپ چلے جاؤ گے تو میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ اور مجھ سے گلے سے چپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا، فاطمہ میں نے کہا نا کہ میں ایک بار تم سے ملنے ضرور آؤں گا، اور جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا اور اس کو اپنے سے الگ کیا اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا۔ جیسے ہی میں نے فضا میں ہاتھ بلند کیا، بہت ڈھیر سارے تحفے تحائف میرے ہاتھوں میں موجود تھے۔ اسے دیکھ کر سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے، اور میں نے وہ سارے تحائف فاطمہ کو دیے اور کہا، میری بیٹی پریشان نہ ہو، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا ایک دن۔ میں نے یہ کہہ کر میں اس کمرے سے آرام سے نکل آیا۔ اسما، فاطمہ، اس کی ماں، عمیر، توصیف اور عامل صاحب میرے پیچھے بھاگے۔ میں راہداری سے نکلتا ہوا صحن میں آ گیا، اور پھر ایک مخصوص آواز آئی، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک شاہی سواری میرے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے الوداعی نظر فاطمہ پر ڈالی جو بدستور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ماما مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں اب کس کے ساتھ کھیلوں گی؟ میرا دل بہت غمزدہ تھا۔ اس چھوٹی معصوم سی بچی کو روتا دیکھ میری آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو گئے، مگر میں کیا کرتا تھا؟ میں بھی اپنے ہاتھوں مجبور تھا۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹنا تھا۔ یہی میری دنیا کا قانون ہے کہ اس دنیا کا جو ہے وہ اسی دنیا میں رہ سکتا ہے۔ میں نے یہ سوچا اور میں اپنی بگی میں سوار ہو گیا۔ اسما اور اس کی ماں کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ پھر ایک بار سب کو ایک مایوسی بھری نظر سے دیکھا۔ دل ایک دم ٹوٹ گیا تھا، کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ جس محبت کی تلاش میں نکلا تھا شاید وہ میرے لیے نہیں تھی۔ میں اس دنیا میں بھٹک گیا تھا جو انسانوں اور آدمزادوں کی دنیا تھی۔ محبت تلاش کرنے نکلا تھا، مگر میں جانتا نہیں تھا اس دنیا میں محبت نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے ایک مایوسانہ نگاہ پورے لوگوں پر اور اس حویلی پر ڈالی۔ اسی وقت میری آنکھوں سے اور زیادہ آنسو نکل پڑے۔
پھر میں نے ایک طرف اپنے خادم کو دیکھا، اس سے میں نے کہا مجھے اپنی دنیا میں لے چلو۔ اس نے گھوڑے کو ریڑھ لگائی اور گھوڑا ایک دم ہی فضا میں اچھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی طرح آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں اسما ہوں، میں آپ کو یہ کہانی سنا رہی تھی۔ آج مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مجھ جیسا خودغرض اور لالچی انسان شاید اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے اس چاہنے والے کو ٹھکرا دیا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، جس نے میری خاطر میری زندگی کے سب سے بڑے کانٹے کو میری خاطر ہٹایا، جو انسان تو نہیں تھا مگر انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا، جسے نہ ہی میری دھن دولت کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی، صرف اور صرف مجھ سے اور میری ذات سے محبت کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا۔ عامل صاحب، توصیف اور عمیر مجھے مبارکباد دینے لگے کہ جن سے جان چھوٹ گئی شکر ادا کرو۔ عامل صاحب ساری کارکردگی کو اپنی مرہون منت قرار دے رہے تھے اور کہنے لگے دیکھو بھائی، میں نے جن کو بھگا دیا۔ سب کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور میں افسوس سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عامل صاحب کو انعام اور اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ وہ کامیابی کا صحرا اپنے سر لگا رہے تھے۔ توصیف اور عمیر بھی مجھے مبارکباد دینے لگے تو میں نے کہا خدا کے لیے مجھے آپ دونوں تنہا چھوڑ دیں۔ جب سب چلے گئے تو میں کمرے میں کتنی دیر روتی رہی۔ میں نے کئی بار یوزارسیف کو آوازیں دیں مگر کسی بھی بات پر یوزارسیف کا جواب میرے پاس نہیں آیا۔ کتنے مہینوں تک میری حالت نہ سنبھل سکی۔ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ سچی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اس کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ میں ہمیشہ گمسم اور اداس رہتی۔ اس حویلی کی خاطر میں نے سب کچھ کیا اور یہی حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ فاطمہ میرے پاس آتی تو میں اسے سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتی رہتی اور کہتی فاطمہ تم ہی یوزارسیف کو آواز دو، شاید وہ تمہاری آواز سن کر آ جائے، وہ بھی تو تم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یوزارسیف کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا مجھے اس سے کتنی شدید محبت تھی، لیکن اس کی محبت کا احساس مجھے اس کے جانے کے بعد ہوا۔ آج 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس 50 سالوں میں اس کی محبت کا طوفان میرے اندر تھما نہیں ہے۔ اس کی محبت کا سمندر میرے دل میں خالی نہیں ہوا۔ بے شک وہ ہم میں سے نہیں تھا، دوسری مخلوق تھی، مگر اس کا روپ بہت ہی خوبصورت تھا، جس روپ میں وہ ہمیشہ میرے سامنے آیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس روپ میں وہ ہمیشہ میرے سامنے رہے گا۔ اگر ایک بار میں کہتی کہ تم میری دنیا میں رہو تو وہ بھی مان جاتا، مگر میں نے سرے سے شروع سے اس کی محبت کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ روبان اور توصیف دونوں میرے سے شادی کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان کے رشتے آئے، ماں نے کہا دونوں میں سے جس کو چاہو چن لو، مگر میں نے کہا ماں میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے دل میں اب کسی کے لیے محبت نہیں ہے، جس کے لیے محبت ہے وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری کہانی بہت زیادہ دکھ بھری ہے۔ آج پچھتاوے کے آنسو روتی ہوں کہ میں نے اتنے خوبصورت دل والے کو ٹھکرا دیا۔ وہ سچ کہتا تھا، محبت تو تم نے کی ہی نہیں اسما، محبت تو میں نے کی ہے۔ دوستو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چھوٹے سے چینل جن چیزر کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔